السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات، امریکہ ایران تنازع اور مذاکراتی عمل سے متعلق بات چیت۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا، خطے میں کشیدگی کے حل کے لیے سفارتی کوششیں اور مکالمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کا اجلاس، حکومتی ارکان کی آمد جاری، اپوزیشن کا بائیکاٹ۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کا کہنا ہے حکومتی اقدام محض سیاسی شو اور نمائشی سرگرمی ہے۔ کرکٹ اسٹیڈیم میں اجلاس غیر ضروری اخراجات اور عوامی پیسے کا ضیاع ہے۔ سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کے خلاف عدالت جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، پنجاب میں جرائم کی شرح میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ جرائم کے واقعات کی ویڈیوز شرکاء کو دکھا کر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس کی، کہا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ اتنی محنت کے بعد پنجاب کو جرائم سے پاک کیا تھا، سستی کی گنجائش نہیں ہے۔ پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا ہے، اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ 100% میرٹ پولیسنگ کی وجہ سے اپنے پرائے سب کی ناراضگی مول لی۔ پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھی، پولیس افسران کا آپ فائنل انٹرویو میں خود کرتی ہوں۔ پولیس کو 2 سال میں 527 ارب کا ریکارڈ بجٹ دیا، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت وزارت داخلہ و دفاع کی مشترکہ حکمت عملی پر اجلاس، ایئرپورٹس پر عوام کی سہولت کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن یقینی بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے مسافروں کو تیز ترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولتیں فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ ایک ہی اسکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے وقت کی بچت ممکن ہوگی۔ اداروں میں ہم آہنگی سے ہی ایئرپورٹس پر رش اور انتظار میں کمی لائی جا سکے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس، کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد نئی ٹرین سروسز شروع کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا، کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ حنیف عباسی نے کہا، مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سی آر بحالی کے بعد بی آر ٹی بسیں فیڈر سروس کے طور پر کام کرے گی۔ حنیف عباسی کی ملیر ہالٹ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے این او سی فوری جاری کرنے کی ہدایت۔ اب نئے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے لگی، 3 جہازوں پر فائرنگ۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کے مطابق ایران کے مغرب میں کارگو جہاز پر فائرنگ کی گئی، عملہ محفوظ رہا، کارگو جہاز سمندر میں رک گیا۔ عمان کے قریب بھی ایک جہاز پر فائرنگ ہوئی، جس سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ جہاز پر پاناما کا جھنڈا لگا تھا، دمام سے سنگاپور جا رہا تھا۔ ایران کے ساحل سے 6 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر بھی پاناما کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے 3 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ 2 جہازوں کو قبضے میں لے کر ایرانی ساحل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا حکم، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پر حملے روک رہا ہوں۔ ہمیں کہا گیا ہے ایران پر ابھی حملہ نہ کریں، جنگ بندی کو اس وقت تک توسیع دیں گے جب تک ایران کی تجویز پیش نہیں کی جاتی۔ ایران کے خلاف مزید جارحیت کرنا بڑی غلطی ہوگی، جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خلیجی تیل کی صنعت تباہ کر دیں گے، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ کمانڈر میجر جنرل مجید موصفی کہتے ہیں، دشمنوں کے خلاف ہماری جنگی تیاری عروج پر ہے،
جنوبی پڑوسی امریکہ کو اپنی سرزمین اور تنصیبات استعمال کرنے نہ دیں، پڑوسیوں نے اجازت دی تو انہیں تیل کی پیداوار سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، ایرانی افواج مکمل الرٹ اور انگلی ٹریگر پر ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں طاقتور جوابی کارروائی ہوگی۔ امریکہ اور صہیونی ریاست کو پہلے سے سخت سبق سکھایا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں پر بم برسا دیے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور کل واشنگٹن میں متوقع۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کھلی دہشت گردی، جنازے پر حملہ کر دیا، شرکاء پر براہ راست گولیاں چلائیں، اسٹن گرینیڈ پھینکے اور آنسو گیس کے شیل برسائے۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دنیا بھر میں جگ ہسائی کا 1 سال مکمل۔ آج ہی کے دن مودی سرکار نے پہلگام میں ڈرامہ کر کے اپنے ہی 26 لوگوں کی جان لی۔ طے شدہ منصوبے کے تحت الزام پاکستان پر لگایا، پاکستان نے الزامات مسترد کیے، آزادانہ اور بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت اپنے جرائم چھپانے کے لیے پاکستان کی پیشکش سے بھاگتا رہا۔ مودی سرکار نے ڈرامہ تو رچایا، گودی میڈیا نے خوب ساتھ نبھایا، لیکن ایک کے بعد ایک جھوٹ مودی حکومت کے گلے پڑ گئے۔ حملہ آور کس راستے سے آئے، کیسے فرار ہوئے، ہائی سیکیورٹی زون سے دہشت گرد بھاگ کیسے گئے، مودی سرکار کے پاس جواب نہیں۔ چین نے خلائی مشن کے لیے 2 پاکستانیوں کا انتخاب کر لیا۔ محمد ذیشان علی اور خرم داؤد کو خلائی سفر کی تربیت دی جائے گی۔ ذیشان علی اور خرم داؤد میں سے ایک چینی خلائی اسٹیشن پر جائے گا۔ پاکستانی خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن تک جانے والے پہلے غیر ملکی ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے قانون منظور کر لیا۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس اہم بحری گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی جا سکے گی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا 12 شقوں پر مشتمل مسودے کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ماحولیاتی اور حفاظتی خدمات کے نام پر بحری جہازوں پر ٹیکس لگائے۔ قانون کے ذریعے یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کن ملکوں کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی، محفوظ راستے کون سے ہوں گے۔ آبنائے ہرمز مشن پر 30 سے زائد ممالک کے لندن میں فوجی مذاکرات۔ 2 روزہ اجلاس میں نیویگیشن کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے سفارتی اتفاق کو عملی منصوبے میں بدلنا ہدف ہے۔ مستقل جنگ بندی کی حمایت کے لیے لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے نئی فوجی ڈویژن قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی فوج ریزرو اہلکاروں پر مشتمل 3ری ڈویژن تشکیل دے گی۔ فرانس کے اہم اسٹریٹجک مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری نئی یونٹ کو دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آ گئی۔ CNN کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا۔ میزائل میں اضافے کے لیے معاہدے ہو چکے، لیکن ڈیلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دے دی۔ مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا۔ بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا۔ عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں عرب وزراء خارجہ کا ایران سے ہٹ جانے کا مطالبہ۔ ایرانی حملوں سے UAE، سعودی عرب، قطر، بحرین سمیت کئی ممالک متاثر ہوئے۔ ایران ہٹ جانا ادا کرے۔ عرب وزراء خارجہ نے آبنائے ہرمز کی بندش کی مذمت اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا ایران کے باب المندب بند کرنے کی دھمکی بھی ناقابل قبول ہے۔ بحری راستوں کی بندش سے عالمی تجارت اور توانائی کو خطرہ ہے۔ ماحولیاتی تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم ارض آج منایا جا رہا ہے۔ رواں سال یوم ارض کا موضوع ہماری طاقت ہمارا سیارہ ہے۔ اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد کرۂ ارض کو درپیش خطرات کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کو ہارمونیم بجانا نہیں آتا تو پھر کیوں بجا رہے ہیں؟ اس لیے ہارمونیم بجا رہے ہیں کہ والد جو تھے ابا ہمارے، وہ یہ ہارمونیم چھوڑ کے مرے تھے۔ تو ابا ہارمونیم بجاتے تھے؟ نہیں، ابا ہارمونیم کھاتے تھے۔ ابے سالے، اس میں ابے اور سالے کہاں سے آ گیا؟ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے باتونی صاحب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں اتنے افغانی آ گئے ہیں، پرسوں ہمارے گھر میں ایک نان بھیجا انہوں نے، اتنا بڑا نان کہ بھائی اصغر کی بیٹی جو ہے اس کو گدا سمجھ کے اس پہ سو گئی۔ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ورسٹائل فنکار معین اختر کو دنیا سے گزرے 15 برس بیت گئے۔ روزی، ہاف پلیٹ، ایٹ ٹرین، سچ مچ اور لوز ٹاک جیسے شاہکار آج بھی یادگار ہیں۔ معین اختر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔